بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں گناہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ کون تھا جس نے پہلا گناہ کیا تھا؟ کہنے کے اعتبار سے یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابلیس ہی وہ پہلا شخص ہوگا جس نے غرور کی ضد میں آ کر حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو مٹی کا ہے۔ چنانچہ کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عبادت گزار فرشتے کو ابلیس بنا دیا تھا، مگر انسانیت کے اعتبار سے اس سرزمین پر پہلا گناہ جس نے کیا تھا وہ بابا آدم علیہ السلام کے فرزند قابیل تھے، جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی میں پہلا گناہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی قصہ سنیں گے کہ یہ قتل کیوں ہوا تھا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ ابلیس کے وسوسوں میں آ کر حضرت آدم اور بی بی حوا کو ممنوع پھل کھانے کی پاداشت میں جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اماں حوا کے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ خدا کی قدرت ایسی تھی کہ بی بی حوا جب بھی امید سے ہوتیں ان کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پہلی دفعہ جنم لینے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انہی پیدائشوں میں حضرت آدم کو 2 بیٹے بھی ہوئے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی، لہٰذا بھائی بہن کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ قابیل کا نکاح لیودا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کا حسن و جمال بھی نکھرتا چلا گیا، جبکہ لیودا سادی تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں ابلیس نے یہ شر پیدا کر لیا کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ شریعت کی واقفیت رکھنے کے باوجود قابیل اپنی ضد پر کھڑا رہا۔ حضرت آدم نے قابیل کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی، مگر شہوت کی آگ کسی کے سمجھانے سے کہاں سمجھ آتی ہے۔ بالآخر حضرت آدم اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بارگاہ الہی میں قربانی کروائیں گے، اور اللہ نے جس کی قربانی کو قبول فرمایا وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ قربانی کرنے والے اپنی قربان کرنے والی چیز کو اونچی پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے۔ قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ جو جل گیا وہ قبول، جو نہ جلا وہ رائیگاں۔ اگلی صبح حابیل اپنے مال میں سے سب سے بہترین اور عزیز جانور کو قربان کرنے کے لیے لے آیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا پیشہ ور تھا، لہٰذا وہ قربانی کے لیے کچھ ناقص قسم کی غیر معیاری اناج لے آیا۔ قابیل نے یہ سوچا کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو یہ اناج تو جل جائے گا، تو اچھے اور معیاری اناج کو کیوں کر جلائے۔ رواج کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کا سامان پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دیا اور دونوں تھوڑے دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حابیل کی عزیز جانور کو جلا ڈالا اور قابیل کے خستہ اناج کو نہیں چھوا۔
یوں یہ فیصلہ طے پایا کہ حابیل کی قربانی قبول پائی، چنانچہ حابیل اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ٹھہرا۔ یہ بات قابیل کو پسند نہیں آئی، وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور حابیل کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حابیل نے کہا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے لفظ اور شیطان نے سرسبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے گا اور اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک دن حابیل درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو موقع پر قابیل نے اپنے بھائی کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب قابیل کو یہ فکر تھی کہ لاش کو کہاں چھپایا جائے، اس طرح چھوڑنے میں اس بات کا خطرہ تھا کہ درندے اس کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ قابیل لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی، لیکن اس کو لاش چھپانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں آتا تھا۔ قابیل اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ نے اس وقت 2 کوے بھیجے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو اندازہ ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل کے نقش و رنگت بالکل بدصورت ہو گئی تھی۔ اسی دوران حضرت آدم حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ انہیں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا تھا اور شب و روز حابیل کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو چکا تھا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنے دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا تھا اور وہ یمن کی سرزمین میں ایدن میں جا کر بسیرا قائم کیا۔ وہاں ابلیس آ کر قابیل کو کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ اس طرح قابیل دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر پہلا انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بہت سال بعد قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار مار کر اس کا قتل کر دیا۔ آگ کی پرستش کے دوران کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں قابیل کا انجام ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ اس طرح کی ویڈیو اور چاہیے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔